اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم۔ سورہ مائدہ آیت 35، 36 اور 37 ترجمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اللہ تعالیٰ کی ذات تک وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو۔ ان الذین کفروا، یقینی طور پر وہ لوگ جو کافر ہیں، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو دنیا میں ہے اور اس جیسا اور بھی، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، کہ وہ اس کو فدیہ کر دیں قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے میں، ما تقبل منہم، وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ وہ نکل جائیں آگ سے، وما هم بخارجین منها، لیکن وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مقیم، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ ان آیات کو اللہ تعالیٰ شانہ نے ڈاکہ اور بغاوت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی سزا سنانے کے بعد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ کا قرآن مجید میں اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ مخاطب کا ذہن بناتے ہیں کہ گناہوں کو وہ چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ شانہ خوشخبریاں بھی جنت کی سناتے ہیں، اور جو ہے وہ عذاب سے ڈرانے کا بھی جو ہے وہ معمول ہے، کہ ایسی بات کی جاتی ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو کہ گناہ کرنا جو ہے وہ میرے لیے ایک خطرناک چیز ہے اور مجھے گناہ کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شانہ بہترین طریقے سے انسانوں کو سمجھاتے ہیں۔ اب انسان اپنی کم عقلی میں تدبر نہ کریں تو اس میں اللہ کی ذات کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر ہم ان قرآن مجید کی آیتوں میں تدبر کریں تو ہمارے لیے گناہ چھوڑنا آہستہ آہستہ بہت آسان ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا ایک واضح مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ایک غبارے میں ہوا بھری ہو اور اس میں مستقل ہوا بھری جا رہی ہو، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہو جس سے ہوا نکل رہی ہے، تو جو ہوا بھرنے والا ہے اس کا جو کوشش ہے وہ ضائع ہو جائے گی اکثر، کیونکہ وہ ہوا بھر رہا ہے لیکن دوسری طرف سے ہوا نکل رہی ہے۔ اسی طرح انسان کے اعمال ہیں کہ ہم اگر اپنے اعمال میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں، مثلاً رمضان کے مہینے میں یا کچھ اور اپنے اوقات میں تبدیلی لائیں، اپنی نیکیاں بڑھائیں، لیکن ہم اپنے گناہوں کو جو ہے نہ روکیں یا ان پر محنت کر کے ان کو ختم نہ کریں، تو جو ہے اجتماعی طور کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ہمارا نقصان زیادہ ہو جائے اور فائدہ کم ہو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ بھی ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور گناہوں سے بچانے کے لیے انسان کو اچھا ماحول چاہیے۔ مثلاً علماء کرام کے بیانات سننا، علماء کرام کی مجلس اختیار کرنا، قرآن مجید کا درس اپنی اپنی مساجد میں یا جس طریقے سے بھی ہو سکے شروع سے لے کے آخر تک قرآن مجید کا درس سننا، یا پھر یہ کہ جیسے آج کے زمانے میں دعوت اور تبلیغ کا جو راستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ شانہ نے پوری دنیا میں اس کام کو قبول فرمایا ہے، تو دعوت اور تبلیغ کے کام میں اخلاص سے جانے سے، اخلاص سے تبلیغ کرنے سے انسان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے اور وہ سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یا پھر یہ کہ انسان جو ہے وہ کسی خانقاہ میں چلا جائے اور کسی بزرگ، نیک بزرگ جو کہ سنت کا پیروکار ہے، اس کی جو ہے مجلس اختیار کرے، اس کے بیانات سنے، اس سے اپنے تزکیہ نفس کرے، تو اس سے بھی انسان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے اور اس کو گناہوں کا چھوڑنے میں آسانی ہوتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے انسان کو اپنا ماحول جو ہے وہ تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ عمومی قاعدہ تو یہی ہے
تو ہمیں بھی مساجد سے تعلق قائم کرنا چاہیے، نیک لوگوں سے، صالحین سے، علماء کرام سے تعلق قائم کرنا چاہیے تاکہ ہمارے لیے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یعنی اللہ تک وسیلے کو تلاش کرو۔ اب وسیلے کا جو لفظ ہے اس کے کچھ متعدد معنی ہیں۔ ایک معنی جو مشہور و معروف ہے وہ یہ ہے کہ وسیلہ جنت کے اعلیٰ ترین درجے کا نام ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات فرمائی ہے کہ میرے لیے وسیلے کو مانگا کرو۔ تو ہم جو اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، کہ اے اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما دیجئے، تو یہ اسی دعا کے لیے ہم اس لیے مانگتے ہیں کہ آپ نے یہ بات فرمائی ہے، اور ہر مسلمان کا یہی گمان ہے کہ وہ اعلیٰ درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ملے گا۔ تو اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں کہا وسیلہ تلاش کرو؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ وسیلے کے مختلف درجات ہیں جنت میں، تو سب سے اعلیٰ درجہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور اس درجے سے نیچے بہت سارے درجات ہیں جو کہ عام مسلمان محنت کر کے اللہ کا قرب حاصل کر کے اس وسیلے کو، ان درجات کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بات پہ تو غالباً سارے علماء متفق ہیں، جیسا تفاسیر میں لکھا ہے کہ بنیادی چیز سنت کی پیروی ہے، اور سنت کی پیروی کا مطلب ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر پہلو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی میں کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمایا ہے اس کی اتباع کر لیں، تو ہمارے لیے جو ہے وہ وسیلہ حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو وسیلے کا جو لفظ ہے اس کا مطلب عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ روابط قائم کرنا، کسی سے جوڑنا محبت کے ساتھ، کسی سے جڑ جانا محبت کے ساتھ۔ تو اس میں مطلب یہ ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی محبت کو تلاش کرو، کہ تم کون سا ایسا عمل کرو گے جس سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے، جیسا قرآن مجید میں ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے کہ تم میری اطاعت کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے، جیسا کہ پہلے بات ہوئی، اس سے جو ہے وہ وسیلہ حاصل ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں کسی بھی مسلمان کو قرب مل سکتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سنت زندگی ہے جس میں سنت زوائدہ بھی ہیں، یعنی کہ بیت الخلاء کی سنتیں، سونے کی سنتیں، کھانے کی سنتیں، اور گھر میں داخل ہونا نکلنا، لباس کی سنتیں، الغرض جوتا پہننے کا طریقہ، اور مسجد میں آنا جانا، اور بازار کی سنتیں، اور مہمان کی سنتیں، میزبان کی سنتیں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمیں وسیلہ حاصل کرنے میں مددگار ہو سکتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ بھئی ہم سنتوں کی پیروی اختیار کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ شانہ نے جہاد کا تذکرہ فرمایا کہ جہاد ضرور کرو اللہ کے راستے میں تاکہ تم لوگ کامیاب ہو سکو۔ یہ اس لیے فرمایا ہے کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کیونکہ پچھلی آیات کے اندر ان ڈاکوؤں کی بات چل رہی تھی کہ جو لوٹ مار کرتے پھرتے ہیں راستے میں، تو کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے یہ بھی تو لوٹ ماری ہے، تو یہ اسلام کا حکم کیوں ہے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ شانہ نے واضح کر دیا کہ بھئی اس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے تاکہ ہم لوگ کامیاب ہو سکیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ بھئی ہم جہاد فی سبیل اللہ کی کوشش کریں۔ آج بدقسمتی سے مسلمان امت میں سے یہ چیز نکل گئی، اور اس کو بہت سارے غلط طریقوں سے دیکھا جانے لگا، اور اس میں جو اللہ کے حکم کی پیروی تھی اور پوری دنیا میں امن و امان قائم کرنے کا جو طاقت ہے اس کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیا گیا۔ اس کی وجہ سے ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے توفیق دے، سارے مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ اس نیک کام میں حصہ لیں۔ آگے اللہ تعالیٰ شانہ نے اگلی دو آیتوں کے اندر کفار کے حالات بتائے ہیں کہ کفار جو ہیں قیامت کے دن اس کی خواہش کریں گے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اور بلکہ اس جیسا اور بھی ہو جائے وہ فدیے میں دے دیں تاکہ عذاب ان سے جو ہے وہ ہٹا لیا جائے۔ تو اس کی تفسیر میں یعنی یہ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ آج ہم اگر دین پر عمل نہیں کر پاتے ہیں، بے شک ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے آج ہم دین پر عمل نہیں کر پا رہے، تو اگر اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے نہیں کر پا رہے، اگر اپنے مال و دولت کی وجہ سے کمانے کی مصروفیت میں نہیں کر پا رہے، اور غفلت کی وجہ سے نہیں کر پا رہے، تو قیامت میں ممکن ہے کہ ہمارا بھی یہ حال ہو کہ بھئی ہم بھی کہہ رہے ہوں کہ دیکھو کتنا نقصان ہو گیا اور یہ لے لیا جائے، لیکن جو ہے ہمیں یہ سزا نہ ہو، یا یہ لے لیا جائے ہمارے درجات جنت میں بڑھا دیے جائیں۔
لیکن اس دن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ کفار کی طرف سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ اسے نکلنا چاہیں گے بھی تو وہ نہیں نکل پائیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی خوف کی بات ہے مسلمانوں کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے اپنی زندگیوں کو گناہوں سے پاک نہیں کیا، اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں شروع کی، جو کہ آج ایک طرح سے سستی کی وجہ سے بہت سارے مسلمانوں سے یہ کام نہیں ہو رہے اور اس کی طرف مستقل دھیان دینا مشکل ہو رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا آخرت میں جو ہے وہ نقصان ہو جائے اور ہمیں پشیمانی ہو، ہمیں جو ہے وہ جو ہے غم ہو آخرت میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ بھی ہم جتنا بھی ہماری استطاعت میں ہے، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا شروع کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی شروع کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔